السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کا خطاب جاری تھا شارح دستور اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے وہ للکار رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اور دیگر جج صاحبان کو۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا بھی خطاب آپ نے سنا۔ حکومت جو کہ کوشش کر رہی تھی گزشتہ 14 ماہ سے کہ بیانیہ تلاش کیا جائے، ایک ایسا مضبوط بیانیہ جو عمران خان کے بیانیے کی ٹکر کا ہو، وہ بیانیہ نہیں ملا لیکن موقع مل گیا، اور وہ موقع ملا 9 مئی کے واقعات سے، جلاؤ گھراؤ کے واقعات جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ ریاست میں قانون کی عملداری ختم ہو جائے تو کار سرکار چلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو ہر پاکستانی کو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن وہ واقعات ان سے پاکستان تحریک انصاف کنارہ کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ منظم طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا اور جلاؤ گھیراؤ کے حوالے سے ہدایات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے دی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں لوگوں کو شامل کیا گیا اور ہماری صفوں میں لوگوں کو شامل کر کے یہ واقعات کروائے گئے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن، بدترین کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ اور اسی حوالے سے کچھ ویڈیوز پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یا پابند سلاسل ہے یا وہ گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں، کسی غیر نامعلوم مقام پر موجود ہیں، عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشنز بچے ہیں اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت اس تمام معاملے میں سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو قربان کر رہی ہے؟ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے۔ دعویٰ اور نعرہ تو یہی تھا کہ ہم اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کر رہے ہیں، لیکن آج جو سینز ہم دیکھ رہے ہیں، سیاست تو بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ریاست بڑی مشکل میں ہے۔ اس کے لیے کیا پلان ہے اور یہ لندن پلان کیا ہے؟ میرے پاس اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں ناصر بٹ صاحب، آپ ان کو جانتے، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ نے اکثر عموماً دیکھا ہوگا جو ان کا خاص طور پر جو وقت بیماری کے بعد وہ لندن گئے، تقریباً ہر روز جو کوئی ویڈیو سامنے آتی تھی اس میں ناصر بٹ صاحب موجود ہوتے تھے۔ لندن پلان کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ پہلے تو بٹ صاحب یہ بتائیے یہ لندن پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو عمران نیازی اور اس کی جو رجیم تھی نا اس وقت، فیض باجوہ اور ثاقب نثار، وہ سمجھ رہا کہ جو وہ پلان بنا تھا لندن میں، جس میں آگے ایک دفعہ وہ ہمارے سابق گورنر ہیں چودھری صاحب، انہوں نے آگے کہا تھا جی کہ لندن اس کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، تو لندن پلان تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا، اور وہ بھی کہ آپ کی تنخواہ وہ بنتی تھی آپ نے لی نہیں، تو شروع ہوا تھا کہ آپ یہ پاناما کیس تھا، کچھ نہیں ملا۔ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو، جس کا نام نیازی فتنہ ہے، جن لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار، فیض باجوہ، یہ 4 وہ لوگ ہیں جو اصل پاکستان کی تباہی کے باعث ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، 2014 کا پاکستان ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں میاں صاحب کی طرف سے احکامات شامل ہیں، لندن کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، میاں صاحب جو ہے وہ اس حکومت کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ نہ کریں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں، اب میاں صاحب نے تو نہیں کہا نا کہ آپ جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، یہ میاں صاحب نے تو نہیں کہا نا کہ وہ یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ بندے اکٹھے کرو تو کور کمانڈر کے گھر جاتے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ ایک ویڈیو ہے، ایک ویڈیو اور بھی ہے۔ یہ شرارتی ایلیمنٹس ہیں، باہر آ جائیں، ہم یہاں احتجاج کرنے آئے ہیں، ہم یہاں اندر گھسنے نہیں آئے، وہ بھی ویڈیو چلا دینا، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اکٹھے تو ہو جائیں سارے، پھر اندر جاتے ہیں، پھر جا کے وہ لبرٹی سے ادھر جانے کی بات، وہ ایک لیڈیز ان کو کہہ رہی ہے ہم نے کور کمانڈر کے گھر جانا ہے، وہ کہتی ہیں جائیں گے لیکن بندے تو زیادہ اکٹھے ہو جائیں پھر جائیں گے، وہ ویڈیو بھی چلا دیں احتجاج۔ ہاں نہیں، تو اس کے حوالے سے تو میں نے اپنی اوپننگ میں بات کی، وہ تو سب نے مناظر دیکھے، وہ مناظر تو سب نے دیکھے۔ عمران خان صاحب نے اپنی سسٹرز کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ آج ٹویٹ کیا، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں۔ بٹ صاحب وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پاکستان کی ملکیت ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور یہاں پر یہ نہیں کرنا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ ورکرز تو تھے وہاں پر، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس بات سے انکار نہیں کر سکتی،
پشاور میں بھی تھے, GHQ میں بھی تھے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ ان ورکرز کی بنیاد پر وہ الزام پوری پارٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں عمران نیازی کی آپ تقریر نکالیں, وہ کہتا تھا باجوہ ہر کام کرتا ہے, باجوہ نے مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, باجوہ نے مجھے کہا یہ کر دو, باجوہ نے مجھے کہا یہ کر دو. آپ مجھے بتائیں وہ جس باجوہ نے اس کو اٹھایا, میاں نواز شریف کے ووٹ نون کے چوری کر کے, RTS بند کر کے, پنجاب میں پھر بھی ہم جیت رہے تھے, تو ہمارے بندوں کو بند کر کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, حکومت دی گئی پنجاب کی. آپ مجھے بتائیں وہ حالات بھی دیکھ لیں. وہ 2014 کا پاکستان اور آج کا پاکستان, اس کے ذمہ دار عمران, فیض باجوہ اور ثاقب نثار ہیں, جو آج کل عمران نیاز ایک ٹکٹ بھیجتا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جب بڑی محنت کی ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ لے ہیں, ٹکٹ لے جائیں. مجھے بتائیں, تو اس پہ آپ نے قانونی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں جو بندہ 3 سال سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, آپ کی حکومت کو قانونی کارروائی کرنا میری سنیں, وہ کیا انصاف کرتا؟ نواز شریف کے ساتھ وہ انصاف کر سکتا ہے؟ آپ قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو اب دیکھیں نا, حکومت میں تو آپ موجود نہیں, ابھی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اس وقت بھی جج چٹان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. السلام علیکم چٹان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام جی, بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا, میں آپ کے سامنے اور ناصر بٹ صاحب کے سامنے نا, میں نے ایک چیز خود میں اپنا آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں. مجھے آپ دونوں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کریں. دیکھیں جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے کہ قابل مذمت صرف نہیں ہے, اس میں تو سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا, جو سرکاری املاک کو, پاکستان فوج کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں. لیکن پھر کچھ سینز ہم نے ایسے دیکھے, یہ میں آپ کو کسی اور کی بات نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں. فیاض الحسن چوہان ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, وہ بہت تنقیدی ان کا لہجہ ہے, ان کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پھر اس حوالے سے مخاصمت بھی ہوتی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی سسٹر اور ان کی بھابھی, ان کے گھر جو دھاوا بولا گیا, میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2-2.5 درجن لوگ جو ہیں پنجاب پولیس کے تھے, پھر کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ موجود تھے. اس کی ویڈیوز بھی خود بنائی جا رہی تھی. جس طریقے سے ان کے گھر کے دروازے کو لاتیں ماری گئیں, وہ اندر گھسے, ان کے بہنوئی کو اور ان کے بھانجے کو اٹھایا گیا, اور پھر ان کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کے موبائل فونز لے لیے گئے, اور وہ موبائل فونز ابھی بھی پولیس کے پاس موجود ہیں. پولیس کہتی ہے کہ وہ ہم نے اسپیشل برانچ کو دے دی ہیں. اب جو گھر کی خواتین ہیں ان کے موبائل فونز, ان کی پرائیویسی, ان کی تصاویر موجود ہوں گی, ان کی اپنی کنورسیشنز موجود ہوں گی. ریاست جو ہے وہ کس طریقے سے یہ کر سکتی ہے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ پولیس اس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں اور بٹ صاحب سے بھی, دونوں سے پوچھ رہا ہوں. جی ابھی بٹ صاحب جواب دے دیا, میں جواب آپ جواب دیجئے پہلے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, بہت زیادہ, کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نواز تو آج کل یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اور یہ مکافات عمل ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب کا جو حکومت ہے وہ ایک نگران حکومت ہے, اور اس کی کسی بھی پہل کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہونا چاہیے, کسی کے خلاف ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی نے غلط کیا ہے اور کسی نے ہمارے شہداء کی جو تصاویر ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے, پھر ان کو جلائے ہیں, اگر کسی نے ہمارے جناح ہاؤس کو جلایا ہے, اگر کسی نے ہمارے چاقی کا جو ماڈل تھا اس کو جلایا ہے, یا ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے, یا MM عالم کا جلایا ہے, وہ تو دہشت گرد ہے. لیکن ریاست کو دہشت گردی کے جواب میں دہشت گردی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ بچ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے. چلو ہم مانتے ہیں ایک ٹائم کے لیے کہ آپ کے آرمی چیف کے ساتھ لڑائی ہوگی, آپ سے پہلے بھی بہت سارے
लोगों ने आर्मी चीफों के साथ लड़ाई की है, मोहतरमा ने किया है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है, नुसरत भुट्टो ने किया है, नवाज शरीफ साहब ने किया है, बहुत सारे लीडरान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है, वली खान ने किया है। तो वो तो समझ आ रही है, लेकिन क्या आप एक आर्मी चीफ के साथ अगर आपकी इख्तिलाफात है तो आप इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आप शोहदा के मेजर अजीज भट्टी की तस्वीर की आप बेहुरमती सही। करते अच्छा हैं। चटान साहब आप साथ ही रहिए, मुझे ब्रेक इस वजह से लेनी है, बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है इस वक्त के आर्मी एक्ट के तहत जो है वो शायद अब मुकदमात करने का फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान आपने देखा होगा बड़ी खबर आई है रावलपिंडी से। GHQ में कोर कमांडर इजलास जारी था। कोर कमांडर इजलास से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब ये फैसला किया गया है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जा सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आर्मी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि पाक फौज को जज्बाती रद्द-ए-अमल देने के लिए इश्तियाल दिलाया गया। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। यकीनन इसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी और कोर कमांडर्स इजलास उसमें अगर ये गुफ्तगू की गई है तो नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, इसके पॉलिटिकल एंगल पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि बैरिस्टर आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रा कानूनी तौर पर और इसका कानूनी पहलू पूछ लूं। आरिफ चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर ये बताइए कि ज़ाहिर है कि हुकूमत ने पकड़ धकड़ जो है वो तो शुरू कर दी थी। जो वाक़यात हैं उनकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई भी बेहतर से बेहतर दलील सामने रख कर ये नहीं कहा जा सकता कि ये दलील इस वजह से मानी जाए कि ये जो हमले हैं ये जस्टिफाइड हैं क्योंकि ये हुआ इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो किए जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या सज़ा हो सकती है? और इसके हवाले से जब ये बार बार कहा गया कि जो लोग इसके पीछे हैं मंसूबा साज़ों तक भी पहुंचा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मंसूबे के तहत ये सब कुछ हुआ, तो लीगली ज़रा हमें समझाइए कि किस किस्म के मसाइल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान बगैर किसी आइन के चल रहा है और ये वो सूरत हाल है कि इससे ख़तरनाक सूरत हाल शायद ही कभी आई हो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जंग है आपस में, वो मुझे यूँ लगता है कि बिल्कुल एक ऐसी सतह पे पहुंच चुकी है कि नवाज शरीफ साहब अपना इंतकाम लेने के लिए आखिरी हदें छू रहे हैं और आगे उनको पूरी टीम भी मिल गई है, पूरा सिस्टम भी मिल गया है। और सोचा ये नहीं जा रहा कि ये जो आर्मी एक्ट के तहत शहरियों पर आप मुकदमात करेंगे, इनकी कोई जस्टिफिकेशन किसी तौर पर है। और दूसरा ये है कि वो लोग जो जेल के अंदर थे जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया, उनको किस तरह आप यदि इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? एक तरफ एक आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं सब लोगों को और उसके बाद फिर तवक्को करते हैं और बड़े तंजिया अंदाज में कहा जाता है कि देखें जी, वो कहते हैं मुझे क्या पता है। ये कानूनी तौर पर हर लिहाज से हर शख्स को पता है कि जो शख्स जेल में होता है, बंद होता है, उसको अगर पता भी हो तो ही इज प्रिज्यूम नॉट टू हैव एनी नॉलेज। उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर उसे वो ज़राए रस्र रसायल और वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकता। सही सही साथ भी रहिएगा। भट्ट साहब बताएं, मुल्क आइन के बगैर चल रहा है। ये आरिफ चौधरी साहब से पूछें, वो जब 2018 में इमरान न्याजी को लोगों की वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो आइन के तहत बनाया गया था। उसकी अपीलें साकिब निसार से उठा के बाहर फेंक देते थे। वो कहते थे कि मैंने 2-4 MPA तो को मैं वैसे उड़ा दूंगा। वो आइन के तहत होता था। आज आपको आइन याद आ रहा है, आज आपने उधर कोर कमांडर के घर हमला किया। ये तो हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि ऐसा हो। क्या इमरान न्याजी उनके इरादे पूरे कर रहे हैं? बताएं शोहदा कि आप उनको पत्थर मार रहे हैं, वो बेहुरमती कर रहे हैं। ये क्या है? ये पाकिस्तान अवाम को इस रास्ते पे लाने वाला एक इमरान न्याजी है। लंदन प्लान के तहत इमरान खान साहब को 10 साल के लिए जेल में डालने का मंसूबा है या नहीं है?
دیکھیں کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ اپنی حرکتوں سے یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. اس کا آپ 4 سالہ ریکارڈ دیکھیں. یہ امریکہ میں بھی ہوتا تھا، کہتا تھا میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا، یہ میں ایسے کر دوں گا، میں ان آپ کو لوگ نہیں بدلہ چھوڑوں لے گا. رہے ہیں، مکافات عمل کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، مکافات عمل ہے. آپ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہو رہا ہے. میں بتاؤں، میں آپ کو ایک بات یقین سے بتاتا ہوں. جب لنڈن میں میاں صاحب بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، یہ اس کی سزا پا رہا ہے. جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے پولیس کو لے کر، اور گھستے ہوئے وہ جس طریقے سے دروازوں کو لاتے گھونسے اور مکے مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، خواتین کے بچیوں کے موبائل فون لے کر ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ میری بات سنیں، میں آپ کے اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو کراچی میں مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، ٹھنڈے دروازے توڑ کے اپنا کیپٹن صفدر کو اٹھا کے باہر لے آئے تھے، وہ کیا یہ بے حرمتی نہیں تھی؟ اس وقت عمران نیازی بولا تھا، اس نے کچھ کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میاں نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت کیا تھا، وہ ملنے آئی ہیں اور نیب والے آ گئے جی ہم آپ کو اریسٹ کر سکتے، یہ باہر بھی کر سکتے تھے. یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، یہ مکافات عمل ہے، یہ اس کو اس کے حساب دینا ہے. اور اس نے جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ اتنا خراب کر دیا ہے، اس نے چھوٹے بڑی کی تمیز ختم کر دی ہے. جو اس کے ساتھ چلتا ہے یہ اسی کے خلاف بولتا ہے. یہ اس فتنے کا انجام یہی ہونا ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کے اتحادی ہیں، بٹ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 2018 میں 19 میں 20 میں 21 میں اور 22 میں یہ کچھ ہوا تھا، اس وجہ سے اب ان کا بیسیکلی موقف یہ ہے کہ جو آئین اور قانون جن کو آج یاد آ رہا ہے، ان کو جو ہے وہ آئین اور قانون اس وقت یاد آنا چاہیے تھا. آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ جناب مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کریں، تو یہ آپ کے اتحادی تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیے جی، سیاست میں سیاسی لوگ اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرتے ہیں، اور مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے سارے اتحادی مذاکرات کے لیے راضی ہیں، لیکن عمران خان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ صبح ایک بات کرتے ہیں، دوپہر کو دوسری بات کرتے ہیں، شام کو تیسری بات کرتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ہم اپوزیشن میں تھے، یہ حکومت میں تھا، ہمارے اور ان کے مذاکرات ہو جاتے. شام مستریش صاحب، اسد عمر صاحب، یہ سارے فواد چودھری یہ بیٹھ جاتے، ہم ایک مسئلے کے حل تک پہنچ جاتے. پھر اس کے بعد جب یہ لوگ بنگال آ جاتے تو کہتے تھے کہ بھائی وہ خان صاحب مانتی نہیں ہے. اس بار بھی ہمارے ساتھ یہ جو مذاکرات میں سارے ہمارے اتحادی مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، ہمارے اور ان کے درمیان مذاکرات ہو گئی. کچھ ہم پیچھے آ گئی، کچھ وہ لوگ پیچھے چلے گئے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا بیان آ گیا کہ 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں ہمارے لوگ، اچھا کیونکہ ان کی نا دیکھیں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، انہوں نے یہ نہیں کہا 14 مئی کے انتخابات کا، وہ کہہ رہے ہیں 14 مئی سے پہلے اسمبلی آنی تحلیل ہو. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں آگے چل سکتے، کیونکہ آپ 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کریں. الیکشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ تحلیل ہو جائے گا تو پھر آگے تحلیل کرے. 90 دن بھائی ہم کیوں اسمبلیاں تحلیل کرے؟ عوام نے اگر 12 اگست تک لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے سندھ اسمبلی کو، تو عمران خان صاحب کے خواہش پسند کہ وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی کو کیوں نہیں، وہ تو آپ کی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروا دیں نا. ایک منٹ آپ مجھے بھی سنیں نا پلیز، آپ سوال کریں پھر جواب بھی سنیں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کیوں اپنا اسمبلی توڑ دے؟ اس کو جو جب تک مینڈیٹ ملا ہے عمران خان کی خواہش پہ کیوں توڑ دے؟ مجھے یہ بتائے قومی اسمبلی میں جو ممبران ہے، عوام نے اس کو جو مینڈیٹ دیا ہے، جس نے ٹائم کے لیے دیا ہے، وہ اس ٹائم سے پہلے اسمبلی کو کیوں توڑ دے؟ آپ مجھے یہ بتائے. اس لیے توڑ دے کہ عمران خان کا خواہش ہے، یہ ملک عمران خان کی خواہش پہ چلے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے؟ یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے انہیں اکتوبر میں کہا تھا، انہوں نے اسمبلی جنوری میں توڑی ہے. بھائی یہ خود میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا اکتوبر میں کہا تھا، اسمبلی انہوں نے جنوری میں توڑی ہے. باجوہ صاحب کو گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے. وہ بھائی یہ وضاحت تو آپ دے رہے ہیں نا، عمران خان نے تو یہ وضاحت نہیں دیا ہے.
عمران خان نے تو یہی نہیں، کہا ہے کہ اسمبلی تو 14 جنوری کو بریک کہ میں نے صوبائی اسمبلیوں کو جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑے تھے. تو بھائی اگر آپ نے اس کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑے تھے تو اس کا قصوروار ہم تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، آج آپ لوگ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، حکومت میں شامل ظاہر ہے ڈھیر ساری جماعتیں ہیں، سب خطاب بھی کر رہے تھے. اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کو کسی نے نہیں روکا؟ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دفعہ 144 اس طرح کا ایک چیز ہے نا، جس طرح کی سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اس طرح کا ایک چیز ہے، اس پہ کبھی عمل میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے اس پہ عمل کیا. اچھا اب ذرا یہاں پہ رکے. عارف چودھری صاحب کے دور پہ کیا عمران خان کے دور پہ عمران خان نے اس پہ عمل کیا تھا؟ کیا ابھی جو ہم نے دفعہ 144 لاہور میں لگایا تھا، اسلام آباد میں لگایا تھا، کیا اس پہ عمران خان نے عمل درآمد کیا؟ تو یہ دفعہ 144 ہے کہ اس طرح کا چیز ہے کہ اس پہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اور ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے، مجھے آپ بتائیں کون سا آپشن ہمارے پاس سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا کہ اس پہ ہم جائے؟ ہم تو بہت حالات مجبوری احتجاج پہ مجبور ہو کے سڑکوں پہ نکلے. صحیح. یہ ویسے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، حکومتیں سڑکوں پہ آ کے جلسے نہیں کیا کرتی، وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اپنے پرفارم ڈیلیور کرتے. بھائی ہم کس چیز کی حکومت ہے؟ حکومت تو چیف جسٹس ہے، اسمبلی تو چیف جسٹس ہے، آج کل تو سب کچھ چیف جسٹس ہے. حکومت نام کا تو کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی ادارہ نہیں ہے. اچھا چٹان صاحب، یہ 144 پہ عارف چودھری صاحب سے پوچھنے دیں. 144 پہ عارف چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ دہشت گردی کے پرچے کٹے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. خان صاحب یہاں نہیں تھے تب بھی ان کے اوپر کٹے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم نے پوری پی ڈی ایم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، ان پہ کون سا پرچہ کٹنا چاہیے؟ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ کے ڈبی کے جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن کوئی چھوڑتا نہیں. اسی طرح آپ آئین کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی لکھا ہوا آئین ہے، اور اسی طرح اس سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح آپ کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آئین کی وضاحت کر دی. یہ کسی زمانے میں ہمارے بہت پیارے دوست تھے، آج کل تو ان سے ڈر لگتا ہے کیونکہ حکومت میں آ کر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ ہو تب بھی یہ ناراضی ہوتی ہے. لیکن اصل بات جو اس وقت غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم آئین اور قانون کو دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک یہ ساری چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ بالکل وہی منظر ہے. اب کسی کو یہ ذہن میں نہیں رہا کہ آئین جو ہے وہ کتنا مقدم ہوتا ہے، قانون کتنا مقدم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھلے کارروائی کریں، کسی کے خلاف کریں، جس طرح کی مرضی کریں، لیکن یہ جو آپ چیف جسٹس کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں رہا، یہ وہی کیفیت ہے جو ماضی میں آپ نے 97 میں کی تھی. آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں کہ آ کے جناب وہاں ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. اتنی تذلیل اور اتنی توہین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اگر ختم ہو جائے گی، یہ سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، تو کیا اس سے آپ کا کیا بنے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں؟ پاکستان دیکھیں، ہم تو سارے لوگ جو ہے نا پاکستان کے، ان کے ساتھ جو ایک عرصے سے ہو رہا ہے وہ تو وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنی منفتیں لے کر، آپ اتنی موج میلہ کر کے پاکستان کے ساتھ اور جائیدادیں باہر بنا کے اور باہر بیٹھے ہیں معاشرے پاکستان کے ساتھ انتقام آپ لے رہے ہیں، آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ذرا برابر آپ کے ذہن میں نہیں یہ بات کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. کبھی کہتے ہیں کہ جی 75 سال میں یہ نہیں ہوا جو آج ہوا. بھئی آپ ذرا غور کریں، یہ جو لوگوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ، ان کی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یقین ماننے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی تصویر ہماری ہو گئی ہے توہین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر پولیٹیکلی ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آج کل وہ یہ کرتے تھے، آج اب یہ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ملک کے ساتھ جو مرضی ہو. آئین اور صحیح. عارف چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی خبر یہ آ رہی ہے اسلام آباد سے کہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. بٹ صاحب ضرورت کب پڑے گی؟ دیکھیں، ضرورت اس وقت سے تھی جب سے عمران نیازی کو مسلط کیا گیا تھا کہ شاید وہ لوگ سمجھ جائیں جو اس کو لائے تھے،
لیکن پھر میں کہتا ہوں یہ رب کی شان ہے کہ خان وہ صاحب اب اقتدار میں نہیں ہے. نہیں، وہ اقتدار میں پہلے بھی نہیں تھا، وہ پہلے بھی اقتدار میں نہیں تھا، اس کو لایا گیا تھا. تو ان کے تو آپ دوست ہیں جو لائے تھے. بغض نواز شریف میں عمران نیازی کو لایا گیا. 4 سال اس نے جو ملک کے ساتھ کیا، آج جس حالت میں یہ ملک ہے، یہ وہی طریقہ ہے، یہ وہی وجہ ہے. اگر اس وقت ایسا نہ کیا جاتا، آج ملک بڑے اچھے راستے پہ چل رہا تھا، غریب آدمی روٹی کھا رہا تھا. ملک اب کیوں نہیں چل رہا اچھے راستے؟ یہ وہ 4 سالہ گند ہے، اس کو صاف کریں گے. دیکھیں یہ 4 سالہ گند ہے جو ہم نے پھر اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے، دیکھیں نا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف کا تھا. ٹھیک ہے، کہاں گیا وہ بیانیہ؟ میں آپ کو بتاؤں نا، حالات اس آپ ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے پنجاب، حالات وہ اس قسم کے ہو گئے تھے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا آپ کا جو ورکر ہے، آپ کی پریزنس ہے نا، پنجاب آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے، وہاں پر آپ کی سب سے زیادہ پریزنس پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر کسی صوبے میں ہے تو وہ پنجاب ہے. اس کا ورکر ووٹ نہیں ڈال سک رہا، اس کا منتخب عوامی نمائندہ موجود نہیں ہے، اور آپ ان کو نہیں دے رہے یہ حق. دیکھیں آپ نے خود کہہ دیا نا کہ پنجاب میں نہیں، پاکستان کا قائد میاں نواز شریف تھا. پنجاب میں اگر ہمارا ہولڈ تھا، ہمیں حکومت ملی. آپ کی بات کر رہا ہوں، اسمبلی پنجاب میں نہیں ہے اس وقت، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی ہمیں چلیں، پنجاب میں ہم تو جیت چکے تھے. آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، ہمیں پھر بٹھا دیا گیا کہ آپ حکومت نہیں بنا سکتے. تو یہ قسم کے رویے تھے. آج وہ تو شہباز شریف صاحب نے تو اپنی کابینہ بھی ڈسکس کی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان سے کابینہ کے لیے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ صرف بھائی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. نہیں، مسئلہ نہیں ہوا، وہ بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے. مسلم لیگ نون کا قائد میاں نواز شریف ہے، شہباز صاحب کے قائد بھائی نے بھائی کو اگر نہ چھوڑا ہوتا تو آج میاں صاحب آ جاتے نا. چھوٹے بھائی کی حکومت، بھائی نے اگر چھوڑا ہوتا تو اس وقت حکومت دے لیتے. عمران نیازی نے آتا، آپ نے وہ ایک ان کے بریگیڈیئر صاحب کی بات سنی تھی جو، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی وجہ سے عمران خان آئے؟ نہیں، آپ کہنا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی کو چھوڑ دیں، تو بھائی نے بھائی کو نہیں چھوڑا، حکومت نہیں لی، وزیر اعظم نہیں بنے. وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ نواز شریف کو ہٹایا جائے. تو وہ ہٹانے کے لیے عمران نیازی جیسا بندہ لے کے آئے. اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس نے 4 سال ایک ہی کام کیا کہ نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا. اور مجھے بتائیں، وہ جہاں باہر بھی جاتا تھا دوروں پہ تو وہاں جا کے بھی یہی کہتا تھا. چور کے نعرے لگانے والا آج کس حالت میں. لیکن آخر مریم نواز صاحبہ نے بتا ہی دیا کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پر ہوگا، تمہارے جانے کے بعد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی موجودگی میں الیکشنز یا انہیں سوٹ نہیں کرتا یا وہ کروانا نہیں چاہتے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس حوالے سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کا موقف جانیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ روز پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن، جو تاریخ دی گئی تھی فیصلے میں کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانا ہے، وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آج کیس کی سماعت بھی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نظر ثانی درخواست ڈالی ہوئی ہے، اس کو 23 مئی تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اس دوران بڑے اہم ریمارکس آئے. کچھ مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر بازگشت ہمیں سپریم کورٹ میں سنائی دی. ساتھ ہی لاہور میں عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ پیش ہوئے، اور بشرا بی بی کو بھی 23 مئی تک، انٹرسٹنگلی دونوں تاریخیں اب جو ہیں وہ 23 مئی کو ہوں گی. حکومت کے تیور یہ نظر نہیں آتے کہ وہ اکتوبر میں بھی انتخابات کروائے. لگتا یہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی مینٹلی پریپیئرڈ ہے. جس قسم کی فضا بنی ہوئی ہے. اخونزادہ چٹان صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. چٹان صاحب، آپ کی پارٹی کا تو کلیئر موقف ہے کہ اکتوبر میں انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. تو اکتوبر تک تو آپ ان کے ساتھ ہیں. اگر اس سے آگے معاملہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں الیکشن ہوں گی، اور اس طرح کا کوئی جواز نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اس میں رکاوٹ ہی نہیں ہے کہ اکتوبر سے آگے الیکشن جائے گا. لیکن حالات پہ انحصار کرتے ہیں. کبھی کبھی کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں. اگر حالات ایسے نہیں بنے، اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی حالات نہیں ہوئے. آپ تو دونوں طرف کھڑے ہیں. جو حالات ہیں، یعنی آپ اکتوبر سے آگے کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہوئے تو اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے معاملہ؟
دیکھیے جی، ابھی ہم تو ابھی بھی الیکشن چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ آپ ایک صوبے میں 6 مہینے پہلے الیکشن کریں گے تو پہلے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ ہے، جو قوم پرست تنظیمیں ہیں، کہ ہمارے پاکستان کو پنجاب چلا رہی ہے۔ تو پھر تو یہ ہوگا کہ پنجاب میں جس کا حکومت ہوگا، اس کا مرکز میں بھی حکومت بنے گا، اس کو 3 صوبوں میں بھی حکومت بنے گا۔ جس طرح کہ ابھی کسی کا مرکز میں حکومت ہو تو گلگت بلتستان میں بھی اس کا تو آپ لوگ مل کے لڑے الیکشن، ہرائیں عمران خان کو اور بنا لیں حکومت، آپ کے فیور میں چلی جائے گی۔ دیکھیے جی، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ تو آتے جاتے ہیں، پارٹیاں تو آتے جاتے ہیں۔ پھر پنجاب میں جس کا بھی حکومت بنے گا، مسلم لیگ نون کا بنے گا، پیپلز پارٹی کا بنے گا، یا کوئی اور تیار ہے نا، میں آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے استعفے واپس لیں، ہم آ جاتے ہیں، ہم اس کو آئینی کور دے دیتے ہیں، ہمیں قومی اسمبلی وہ قومی یہ سارا سب کچھ عمران خان اس ملک میں آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ یہ جب استعفا دیں گے تو دیں گے اور جب واپس لیں گے تو واپس لیں گے۔ وہ استعفا ابھی قبول کیے ہیں کرنے، اور قانونی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس لے سکتے ہیں۔ جب اسپیکر ایک بار استعفا کو قبول کر کے اور اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ کہ کسی پولیٹیکل لیڈرز کو واضح طور پر، ایک پاپولر جماعت تو ہے، آپ کے ان سے سیاسی اختلافات 1000 ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی بڑی فالوئنگ ہے، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، تاثر یہ ہے کہ وہ اپوزیشن ہے، آپ سب حکومت ہیں، تو ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے لیڈر کو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال جیل میں ڈالنے کا منصوبہ ہے، آپ کی کیا پارٹی پوزیشن ہے اس پر؟ بھائی انہوں نے جو جرائم کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ ان کی سزا کیا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے ٹائم کے لیے اندر کریں گے۔ بھائی یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا تھا تو کیا ہم وہ لڑے تھے؟ کیا ہم نے شہداء کی تصویریں جلائے تھے؟ کیا ہم نے جناح ہاؤس اگر کسی پہ الزام ہے تو اس کا تحقیق ہونا چاہیے، اور تحقیق کے بعد اس کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کوئی قصور کیا ہے اس کو سزا مل جائیں گی۔ اگر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، 14 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا تھا یار، یہ تو اب یہ ایک دن کے لیے نہیں کیا ہے۔ والوں نے رکھا تھا نا، ان کے دور حکومت میں وقت گزارا ہے زرداری صاحب نے جیل میں، اور مشرف صاحب کے وقت میں کچھ وقت گزارا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے رکھا تھا، مسئلہ یہ ہے وہ تو آپ خان صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالے۔ بھائی کسی پہ بھی الزام نو، میں نے کب کہا ہے کہ خان صاحب نے رکھا تھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس پہ بھی الزام ہو، الزام چاہیے جس پہ بھی لگے، اس لیڈر کو چاہیے کہ وہ تحقیق سے نہیں بھاگے، اس کو چاہیے کہ وہ عدالتوں سے نہیں بھاگے۔ ابھی تو چیف جسٹس صاحب آ گیا ہے، عمران خان صاحب پہ جو الزامات ہیں اس کو تحقیق نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ ہم تو 90 دن ریمانڈ پہ رکھتے تھے، ہم کو تو 2 سال جیلوں میں رکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹچ می ناٹ فلاور ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اداروں کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تحقیق کرے کہ ان پہ جو 60 ارب کا جو اس پہ الزام ہے کیا یہ حقیقت میں پر مبنی ہے، یا انہوں نے واقعی کرپشن کیا ہے۔ ان پہ جو توشاخانے کا الزام ہے کیا واقعی انہوں نے توشاخانے میں کرپشن کیا ہے، یا اس پہ الزام ہے، یا اس پہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس تو ہم نے نہیں کیا ہے، مجھے ذرا حکومت یا اپوزیشن نے تو نہیں کیا، اس کے پارٹی کے اپنے بندے نہیں کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے کہ کوئی ادارہ عمران خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان سے تحقیق نہیں کر سکتے۔ آج صحیح چٹان صاحب ذرا مجھے زرداری صاحب سے ہوا ہے تحقیق، نواز شریف صاحب سے ہوا ہے، مریم نواز سے ہوا ہے، کسی نے مخالفت نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ بٹ صاحب یہ بتائیں، آج چیف جسٹس کے سامنے 2 چیزیں پریکٹیکلی رکھ دی گئی ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ ایک ہے کہ جناب کہا گیا، بڑے سٹرونگ ورڈز ہیں، شرافت سے استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، صرف گھر نہیں جاؤ، جو تنخواہیں ہیں وہ واپس کرو، ورنہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس۔ تو آپ لوگ چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کی تیاری کر چکے ہیں؟ آپ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے یہ 2, 4, 10 دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور وہ
ایک طرف عمران نیازی کو بچانے کے لیے کیا کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آئیں جی آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, ٹوائلٹ بھی آپ یوز کر لیں. یہ اجازت ہے کسی اور کو؟ مجھے آپ بتائیں. وہ ایس کلاس گاڑی میں آ رہا ہے, کون سا مجرم ایس کلاس گاڑی میں آتا ہے؟ یہ چیزیں آپ بتائیں, یہ کیا انصاف ہوگا؟ نہیں یہ وہی ہو رہا ہے. وہ چیف جسٹس نے تو نہیں دی نا, وہ تو سیکورٹی اداروں کے پاس تھے, وہ لے کے آئے ہیں. نہیں, ہمارے قائد کو تو آپ بختر بند گاڑی میں لاتے تھے. تو آپ لے آتے نا, آپ لوگ کیوں لے کے آئے ہیں؟ جج ارشد ملک آپ نے بختر بند کیوں نہیں بھیجوائی؟ دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتا. اچھا یہ ایس کلاس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھیجی ہے اپنی, جس میں وہ آئے ہیں؟ نہیں, چیف جسٹس نے تو نہیں بھیجی نا, گورنمنٹ نے تو ارینج کی. چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ اس ایک اعلیٰ کلاس گاڑی میں آئے ہیں, آپ ایک مجرم ہیں. یہ تو آپ کو اعتراض اٹھانا چاہیے. انہوں نے تو کہا آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑا مزہ ہے آپ سے دیکھ کے, آپ 160 ملین کھا گئے, آپ سے چیف جسٹس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ ریفرنس لا رہے ہیں یا آپ دباؤ بڑھا کے استعفیٰ لینا؟ دیکھیں قانون اپنا راستہ لیتا ہے. چیف جسٹس صاحب, ایک ثاقب نثار بھی چیف جسٹس تھا, آج اس کی باتیں سامنے آ گئی. چیف جسٹس صاحب کو انصاف کرنا چاہیے, انصاف نظر آنا چاہیے, انصاف ہی نظر آتا ہے. اگر انصاف ہوگا تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کیا انصاف کر رہے ہیں عمران نیازی کے ساتھ. وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ مقدمہ اگر آپ نے دل میں سوچا ہے تو اس پہ بھی ضمانت ہے. کبھی آپ نے سنا ہے آپ نے کبھی؟ دیکھیں اس قسم کی جب انٹرنیٹ بند تھا, جب پورے ملک میں ٹیلی فون سے شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی, اس دوران اگر ایک شخص کو نہیں علم کہ اس کی قید کے دوران اس کے اوپر کوئی لیگلی لیا ہے نا انہوں نے, اس سے پہلے آپ نے کسی کو لیگلی سنا ہے اس طرح؟ ہائی کورٹ, آئی ایم شور کہ بہت ایگزامپلز دیکھیں انہوں نے کہا جی آپ اگر سوچ رہے ہیں نا کل اس پہ مقدمہ کریں گے, اس کی ضمانت بھی آ جائے. وہ 15 تاریخ تک کا تھا نا, 15 تاریخ آ گئی آج. اور دیکھیں اس کو انہوں نے کہا جی آپ جو کچھ 2 دن پہلے ہوتا رہا کور کمانڈر کے ساری کورٹس مینیج ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میری بات سنیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, سب کچھ ہوتا رہا, لاہور ہائی کورٹ. تو پھر اس کا مطلب ہے 2018 میں کورٹ میں نہیں تھی, ثاقب نثار میں نہیں تھا جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی 25 تنخواہ, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف. اس کو نظر نہیں آتا کہ اس کی بیٹی نہیں ہے, اس کی بیٹی اس کی اپنی نہیں ہے. امریکن عدالت کہہ چکی ہے کہ تم یہ آن کرتے ہو ڈی این اے دو گے آ کے, تو اس نے ڈی این اے نہیں دیا. وہ سیتا وائٹ اس معاملے کے اوپر تو 2 ججز کا اب آ چکا نا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ تو آپ نے دیکھا نہیں, اس کے جو ان 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے, چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان سے ڈفر کیا ان کا اوپینین. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ یہ انصاف آپ کو نظر آتا ہے اس طرح؟ یہی عمران اگر کوئی اور ہوتا پھر بھی ایسے ہوتا. آپ مجھے بتائیں انصاف ہے جو نظر ہے. میں باہر کی عدالتوں میں مقدمات جیتا ہوں. اس جج ارشد ملک کی ویڈیو پہ لوگوں نے جو ٹی پہ بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کی, انصاف جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, انصاف ملتا ہے. یہاں آج تک نواز شریف کو جج ارشد ملک دنیا سے چلا گیا, نوکری سے چلا گیا. سزا دینے والے نے کہہ دیا کہ میں نے سزا نہیں دینی تھی, مجھ سے سزا دلوائی گئی, میرے اوپر ججز بیٹھے تھے. وہ ابھی تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملا. نون لیگ کی لیڈرشپ کے قریب ہیں, وقت کم رہ گیا. آپ ہمیں ذرا یہ اس اضطراب سے نکالیں گے, بہت اہم سوال ہے. کیا ایگریمنٹ ہے پارٹی کے اندر, کیا کنسنسس ہے کہ الیکشن کب کروانا ہے؟ اس سال کروانا ہے کہ نہیں کروانا؟ میری بات سنیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. الیکشن جب ٹائم دیکھیں نا, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گی. آپ کو الیکشن سمبل تو ملا نہیں. اگر آپ تیار ہوتے تو آپ کے پاس پارٹی ٹکٹ ہوتا, آپ پارٹی ٹکٹ کے اوپر جناب نہیں. دیکھیں نا 14 مئی کا الیکشن جو ہے پنجاب میں کیسے ہو جائے. کل پنجاب میں کسی کی حکومت آتی ہے, جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں آئین میں ترمیم کرتے ہیں نا. دیکھیں نا, اب الیکشن اس سال ہو رہا ہے, عمران کی خواہش پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. الیکشن 2023 میں ہو رہا ہے یا 2023 بھول جائیں. نہیں میں بتاؤں, الیکشن جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی الیکشن ہوگا, اور نواز 2023 میں ہوگا. نہیں, جب 2023 میں ختم ہوں گے, اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے ٹائم, وہ تو ختم ہو گئی نا, تو اکتوبر میں الیکشن ہوگا. اب اس وقت چیف منسٹر جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب, ٹھیک ہے, پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب کا الیکشن پنجاب میں الیکشن 2023 میں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ٹائم جب الیکشن کا آئے گا قانونی, وہ آگے گزر چکا. نہیں یہ تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 30 دن. مجھے بتائیں, اب وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پنجاب میں الیکشن کرا دیں وقت ختم ہو گیا. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب جو ہے وہ شاید ابھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے بعد سال 2023 میں ہوں گے یا 2023 بھول جائیں.
انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔